سردار منان چودھری کا جارحو جلال پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس کی ایک آہٹ سے لوگوں کے دل دہل جاتے تھے۔ وہ انتقام کی تپتی آگ میں جل رہا تھا جس کا مرکز عارف علی کا خاندان تھا۔ جرگے کا فیصلہ آ چکا تھا۔ بدلے میں عارف علی کی بڑی بیٹی کو غنی میں منان کے حوالے کیا جانا تھا۔ گاڑیوں کا قافلہ کچے راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک پتھر زور سے منان کی بلٹ پروف گاڑی کے شیشے سے ٹکرایا۔ گارڈز فوراً الرٹ ہو گئے، لیکن منان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ وہ غصے سے بھرا گاڑی سے اترا۔ سامنے 17 سالہ دعا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ شعلے تھے۔ سردار ہو کر غنی میں ایک لڑکی کو لیتے شرم نہیں آتی؟ مرد ہو تو مردوں سے بدلہ لو، میری آپی کو غنی میں کیوں لے رہے ہو؟ دعا کی آواز میں گونج تھی۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، نیلی رگیں ابھر آئیں۔ وہ بن کہے مڑا اور جانے لگا۔ تم مرد نہیں ہو، یہ لو، یہ چوڑیاں پہن لو۔ اس نے اپنی کلائی سے کانچ کی ہری چوڑیاں اتار کر منان کے قدموں میں پھینکی۔ وہ روتے ہوئے بھاگ گئی، لیکن اس کی للکار منان کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ منان چودھری اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا وہی چوڑیاں ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا جو دعا نے پھینکی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک شفاف مگر دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو بلایا۔ شام کو دوبارہ جرگہ بٹھاؤ۔ عارف علی سے کہو غنی میں مجھے اس کی بڑی بیٹی نہیں، چھوٹی بیٹی چاہیے۔ گارڈز حیرت سے بولا، لیکن سردار سائیں، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو غنی نہیں لینی، آپ تو بس انہیں جھکانا چاہتے ہیں۔ منان نے اپنی عقابی نظریں اس پر جمائیں اور دھیمے لہجے میں بولا، اب لینی ہے، مجھے یہ چھوٹی پٹاخہ جلد ہی اپنی دسترس میں چاہیے۔ اس نے مجھے چوڑیاں دی تھی نا، اب میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں پہناؤں گا اور دکھاؤں گا کہ سردار سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عارف علی کی حویلی میں صف ماتم بچھی تھی۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ سردار منان اپنی ضد بدل دے گا۔ دعا، جو صبح تک اپنی بہن کے لیے ڈھال بنی کھڑی تھی، اب خود قربانی کا بکرا بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد جب دعا کو منان کی حویلی لایا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور منان چودھری اپنی بھاری قدموں کے چاپ کے ساتھ داخل ہوا۔ اس کا قداور وجود اور غصے بھری آنکھیں دعا کا دم نکالنے کے لیے کافی تھیں۔ تو تم نے مجھے چوڑیاں پہننے کا مشورہ دیا تھا نا؟ منان اس کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھڑدھڑاہٹ تھی۔ دعا نے ہمت جمع کی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ مرد عورتوں پر ظلم نہیں کرتے۔ منان نے اس کا بازو سختی سے تھاما اور اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ظلم؟ ابھی تو تم نے میرا پیار بھی نہیں دیکھا، ظلم تو دور کی بات ہے۔ سردار، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑے مجھے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں التجا کی، لیکن منان کے ماتھے پر پڑی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ درد؟ ابھی تو میں نے تمہیں چھوا بھی نہیں ہے دعا، تم نے سریعام میری مردانگی کو للکارا تھا، اب اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی۔ اس نے کرختگی سے کہا اور جھٹکے سے اسے بیڈ کی طرف دھکیلا۔ دعا لڑکھڑا کر گری، اس کے بال بکھر کر چہرے پر آ گئے۔ منان نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ جکڑ کر بیڈ کے سرہانے سے لگا دیے۔ دعا نے مزاحمت کرنی چاہی، تڑپنا چاہا، لیکن اس کی طاقت منان کے سامنے ہیج تھی۔ آج کی رات کوئی جرگہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، آج صرف میں ہوں اور تم ہو۔ اس نے دعا کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی تپش اور زبردستی تھی جو دعا کے لیے بالکل نئی اور خوفناک تھی۔ منان کا ہاتھ دعا کی کمر پر کسی جلتے ہوئے انگارے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تکلیف دہ حد تک اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے، لیکن منان کی ضد اور غصہ آج کسی حد کو نہیں مان رہا تھا۔ اس نے سختی سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ رو مت، ابھی تو شروعات ہے۔ اس نے سختی سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ رو مت، ابھی تو شروعات ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ جس سردار کو تم نے چوڑیاں پہننے کا کہا تھا وہ تمہاری روح تک کو تسخیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس رات حویلی کے اس بند کمرے میں ایک طرف معصومیت کی سسکیاں تھیں اور دوسری طرف ایک مغرور مرد کی انا اور جنون کی حدوں کو چھوتا ہوا لمس جو محبت سے زیادہ انتقام اور حق ملکیت کا اعلان لگ رہا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو حویلی کے در و دیوار روشن ہو گئے، لیکن دعا کے وجود میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ بستر کے ایک کونے میں سمٹی اپنے نیلے پڑتے بازوؤں اور کٹی پٹی روح کو دیکھ رہی تھی۔ منان چودھری جا چکا تھا، لیکن اس کے لمس کی کثافت اور اس کی آواز کی کرختگی اب بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔
دوسری طرف عارف علی کی حویلی میں خاموشی کا راج تھا۔ دعا کی بڑی بہن زویا، جس کی جان بچانے کے لیے دعا نے خود کو قربان کر دیا تھا، اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی بیزار نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ میری گڑیا، زویا نے سسکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اسے رہ رہ کر منظر یاد آ رہا تھا جب دعا نے ہمت دکھا کر منان کو للکارا تھا۔ کاش میں مر جاتی، کاش میں نے زہر کھا لیا ہوتا تو میری چھوٹی بہن اس درندے کے چنگل میں نہ پھنستی۔ دعا کی ماں سغرا بی بی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، لیکن ان کی ہچکیاں ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ عارف علی صحن میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ شخص جو کبھی پورے گاؤں میں اپنی غیرت کے لیے جانا جاتا تھا، آج اپنی ہی بیٹی کا سودا کر کے زندہ لاش بن چکا تھا۔ ابا، آپ نے کیوں جانے دیا اسے؟ ارحم، جو ابھی نویں جماعت میں تھا، غصے اور دکھ سے پھٹ پڑا۔ ہم لڑ سکتے تھے، ہم مر بھی سکتے تھے، پر دعا آپ ہی کو اس جلاد کے حوالے کیوں کیا؟ عارف علی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر زمین میں جذب ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ منان چودھری سے لڑنے کا مطلب پورے خاندان کی تباہی تھا۔ حویلی کے بڑے کمرے میں بی جی داخل ہوئی تو انہوں نے دعا کو اس حال میں دیکھ کر ایک لمبی آہ بھری۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا انتقام میں اندھا ہو چکا ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک 17 سالہ بچی کے ساتھ اتنی سختی کرے گا۔ بیٹی اٹھو، کچھ کھا لو۔ بی جان نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن دعا نے ڈر کر خود کو پیچھے کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت اب خوف میں بدل چکی تھی۔ وہ پھر آئیں گے؟ دعا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بی جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرا بیٹا ہے دعا، پر آج مجھے اس پر شرم آ رہی ہے۔ تم ہمت مت ہارنا۔ شام ڈھلی تو منان چودھری دوبارہ حویلی لوٹا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا جہاں دعا زمین پر بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے کھوئی نظروں سے چھت کو دیکھ تک رہی تھی۔ کیوں؟ آج زبان کو تالا لگ گیا ہے؟ منان نے اپنا بوٹ دعا کے ہاتھ کے قریب مار کر اسے چونکایا۔ کل تو بڑے دعوے کر رہی تھی کہ مرد عورتوں پر ظلم نہیں کرتے، اب بولو، کیا میں مرد نہیں ہوں؟ دعا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی یہ خاموشی منان کو مزید اشتعال دلا رہی تھی۔ اسے دعا کی چیخیں پسند تھیں، اس کا ڈرنا پسند تھا، لیکن یہ خاموشی اس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھ سے بات کرو۔ اس نے دعا کے بال پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا۔ تمہاری خاموشی مجھے چڑھاتی ہے۔ بولو کہ میں کتنا برا ہوں، بولو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ دعا نے لرزتے ہوئے لبوں سے کہا، نفرت کے لیے بھی احساس ہونا ضروری ہے سردار سائیں۔ آپ نے تو احساس ہی ختم کر دیا۔ آپ جیت گئے، میں ہار گئی، اب اور کیا چاہیے؟ منان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور غصے سے کمرے کی چیزیں الٹنے لگا۔ میں ہارا نہیں ہوں، میں نے تمہیں حاصل کیا ہے، تم میری ہو، میری ملکیت۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے دعا کے کمرے کی دستک دی تو وہ وہیں فرش پر بیٹھی سو گئی تھی۔ بی جی کمرے میں داخل ہوئی تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے شفقت سے دعا کو اٹھایا اور زبردستی اسے نہلا دھلا کر تیار کروایا۔ بیٹی، یہ زندگی کی حقیقت ہے، اسے قبول کرنا ہی پڑے گا۔ بی جی نے اسے سمجھاتے ہوئے ناشتے کی میز پر بٹھایا۔ اسی دوران منان چودھری سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ سفید کلف لگا سوٹ، کالی واسکٹ اور ماتھے پر وہی ابدی غصہ۔ اس کی نظر میز پر بیٹھی دعا پر پڑی، جس نے آج ہلکے رنگ کا گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی زردی گلابی رنگت میں چھپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ منان خاموشی سے کرسی کھینچ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ دعا نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ ناشتہ کرو۔ منان کی آواز پاٹ دار تھی۔ دعا خاموش رہی۔ اس نے چائے کے کپ کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ میں نے کہا ناشتہ کرو۔ منان نے میز پر ہاتھ مارا۔ برتن جھنجھنا اٹھے۔ بی جان نے منان کو گھورا۔ منان، آرام سے بات کرو، بچی ڈر رہی ہے۔ بچی؟ منان نے طنزیہ ہنسی۔ یہ بچی پتھر مار کر گاڑیوں کے شیشے توڑتی ہے اور سرے عام چوڑیاں اچھالتی ہے۔ یہ کوئی عام بچی نہیں ہے بی جی، یہ بارود کا ڈھیر ہے۔ دعا نے پہلی بار نظر اٹھا کر منان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پچھلی رات والا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی ضدی چمک تھی۔ اس نے آہستہ سے چمچ اٹھایا اور دلیا کا ایک لقمہ منہ میں ڈالا، پھر اتنی ہی خاموشی سے چمچ واپس رکھ دیا۔ بس؟ منان نے ابرو اچکائے۔ میرا پیٹ بھر گیا۔
دعا نے دھیمے لہجے میں کہا، نہیں ابھی نہیں بھرا، یہ پورا پیالہ ختم کرو گے تم، ورنہ آج تمہارے بھائی ارحم کو اسکول جانے سے روک دیا جائے گا۔ منان نے صفاقی سے اپنا مہرہ کھیلا۔ دعا کا ہاتھ کانپا۔ آپ میرے بھائی کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ تم شرافت کی زبان نہیں سمجھتی، اب خاموشی سے کھاؤ۔ منان نے فاتحانہ انداز میں ٹیک لگائی۔ دعا نے آنسو پیتے ہوئے وہ پورا پیالہ ختم کیا۔ منان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی معصومیت اور اس کی بے بسی سے اسے ایک عجیب سی تسکین دے رہی تھی۔ دوپہر کے وقت منان اپنے مطالعہ گاہ میں بیٹھا کچھ فائلوں میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی باہر برآمدے میں ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دعا وہاں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کی حرکات و سکنات میں ایک بچکانہ پن تھا۔ وہ پھولوں سے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ اس کے پرانے دوست ہوں۔ منان خاموشی سے باہر نکل کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ پھولوں سے باتیں کرنے والے اکثر پاگل خانے پائے جاتے ہیں۔ دعا اچھل پڑی۔ پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور پانی کی دھار سیدھی منان کے مہنگے جوتے اور شلوار پر جا گری۔ تم؟ منان دہاڑا۔ اس نے جلدی سے پائپ بند کیا لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ منان کا آدھا لباس بھیگ چکا تھا۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، دعا نے ہکلا کر کہا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب چھپی ہوئی مسکراہٹ آ گئی جو منان کی عقابی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ تم جان بوجھ کر رہی ہو یہ سب۔ منان اس کے قریب آیا۔ اس کا قد دعا سے کہیں زیادہ تھا جس کی وجہ سے دعا کو اسے دیکھنے کے لیے گردن پوری پیچھے کرنی پڑی۔ میں نے نہیں کیا، آپ اچانک پیچھے آ کر ڈرا دیتے ہیں، دعا نے ہمت دکھاتے ہوئے جواب دیا۔ منان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ آؤ، تمہارا ایک حساب باقی ہے جو تم نے کل سرعام مانگا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور الماری کی دراز سے ایک مخملی ڈبیاں نکالی۔ اس میں وہی ہری کانچ کی چوڑیاں تھیں جو دعا نے اس کے قدموں میں پھینکی تھی۔ یہ لو۔ منان نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں خود ہی چوڑیاں پہناؤں گا۔ میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ دعا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ خاموش، منان نے حکم دیا اور ایک ایک کر کے وہ چوڑیاں اس کی نازک کلائی میں چڑھانے لگا۔ کانچ کی چوڑیاں دعا کی کلائی سے ٹکرا کر ایک مدھم موسیقی پیدا کر رہی تھیں۔ منان کے سخت ہاتھ جب دعا کے ملائم جلد کو چھوتے تو دعا کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ جاتی۔ ایک چوڑی تنگ تھی۔ دعا کی کلائی پر ہلکی سی خراش آئی۔ آہ، درد ہو رہا ہے۔ منان کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے دیکھا کہ سرخ لکیر ابھر آئی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے دراز سے ایک مرہم نکالا اور خاموشی سے اس کی کلائی پر لگانے لگا۔ اس وقت اس کا غصہ غائب تھا، بس ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ سردار لوگ بھی مرہم لگانا جانتے ہیں؟ دعا نے شرارت سے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ منان کے غصے پر قابو پانا سیکھ رہی ہے۔ منان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سردار زخم لگانا بھی جانتے ہیں اور انہیں ناسور بنانا بھی، اس لیے اپنی زبان پر قابو رکھا کرو۔ چھوٹی پٹاخہ، میرا نام دعا ہے۔ اس نے منہ بسوڑا۔ میرے لیے تم وہی ہو جو تم نے کل ثابت کیا تھا، منان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تیار رہو، آج شام ہم تمہارے گھر جا رہے ہیں۔ دعا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سچ؟ ہم گھر جا رہے ہیں؟ ہاں، لیکن ایک شرط پر، وہاں تم یہ ظاہر کرو گی کہ تم بہت خوش ہو، منان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ اگر تمہارے ابا کو ایک بھی آنسو نظر آیا تو یاد رکھنا، عارف علی کی عزت میرے ایک اشارے پر خاک میں مل سکتی ہے۔ دعا کی خوشی ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ شخص اسے ہر حال میں اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتا ہے۔ شام کو جب منان کی گاڑیاں عارف علی کی دہلیز پر رکیں تو پورے محلے میں چہمگئیاں شروع ہو گئیں۔ منان نے بڑی شان سے دعا کا ہاتھ تھاما اور حویلی میں داخل ہوا۔ دعا نے جیسے ہی اپنی ماں اور بہن زویا کو دیکھا وہ دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ دعا میری بچی، کیسی ہے تو؟ سغرا بی بی نے اسے چوما۔ زویا نے دعا کے ہاتھوں میں وہ ہری چوڑیاں دیکھی تو حیرت سے منان کی طرف دیکھا جو دور صوفے پر بیٹھا عارف علی سے سرد مہرانہ گفتگو کر رہا تھا۔ دعا، وہ تمہیں تنگ تو نہیں کرتا؟ زویا نے سرگوشی میں پوچھا۔ دعا نے منان کی طرف دیکھا جس کی نظریں مسلسل اسی پر تھیں۔ اس نے منان کی دی ہوئی وارننگ یاد کی۔ نہیں آپی، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ دعا نے جھوٹ بولا لیکن اس کی آواز تھر تھرا رہی تھی۔ منان نے دور سے یہ دیکھ لیا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے جیتنا پسند تھا اور آج وہ جیت رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو دعا نے سوچا کہ وہ اپنی پرانی سہیلی انم سے ملنے قریبی پارک تک جائے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہاں اس کا سامنا کس سے ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ پارک کے پچھلے حصے میں پہنچی جہاں درختوں کا جھنڈ زیادہ تھا، اسے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ دعا! دعا کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ آواز اس کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ حمزہ جو انم کا بھائی تھا اور بچپن سے ہی دعا کو پسند کرتا تھا، لیکن دعا نے ہمیشہ اسے ایک دوست کی نظر سے ہی دیکھا تھا۔ حمزہ،
تم یہاں؟ دعا نے حیرت اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ حمزہ چند قدم قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک اب ایک جنون میں بدل چکی تھی۔ میں یہاں تمہارے لیے ہی ہوں دعا۔ جب سے سنا ہے کہ اس ظالم منان چودھری نے تمہیں ونی میں لیا ہے، میرا سکون چھن گیا ہے۔ حمزہ اب دیر ہو چکی ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ دعا نے اپنی کلائیوں پر موجود ہری چوڑیوں کو چھپانے کی کوشش کی جو اسے بار بار منان کی یاد دلا رہی تھی۔ بیوی؟ حمزہ نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ وہ نکاح نہیں، ایک سودا ہے۔ وہ تمہیں اپنی ملکیت سمجھتا ہے، انسان نہیں۔ انسان نہیں۔ دعا دیکھو میری طرف، میں تمہیں اس جہنم سے نکالنے آیا ہوں۔ تم نہیں جانتے وہ کتنا خطرناک شخص ہے حمزہ۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دعا کی آواز میں سچی ہمدردی اور خوف تھا۔ حمزہ نے اچانک دعا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ مجھے کیا مارے گا؟ میں تو اسی دن مر گیا تھا جب تم اس حویلی کی زینت بنی۔ دعا میری بات غور سے سنو، میں نے سب انتظام کر لیا ہے۔ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے جہاں وہ کالی واسکٹ والا سردار ہمیں ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ پاگل مت بنو، میرے والدین، میری زویا، ان کا کیا ہوگا؟ وہ ان سب کو ختم کر دے گا۔ دعا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ تم ان کی فکر مت کرو، میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم بس ایک بار ہاں کہو، میں تمہیں اس کی دسترس سے چھین لاؤں گا۔ حمزہ کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو دعا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسی وقت پارک کے باہر ایک کالی جیپ زوردار بریک کے ساتھ رکی۔ دعا کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ گاڑی سے نکلنے والی شخصیت کوئی اور نہیں، منان چودھری تھا۔ وہ دعا کو واپس لے جانے کے لیے اس کے گھر آیا تھا اور وہاں اسے پتہ چلا کہ وہ پارک کی طرف گئی ہے۔ منان کی نظریں دور درختوں کے جھنڈ میں کھڑے ان دو وجودوں پر پڑی۔ اس کے ماتھے پر پڑنے والی شکنیں کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھا۔ اس کے بوٹوں کی چاپ خشک پتوں پر ایک خوفناک موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ دعا، منان کی آواز گونجی۔ دعا اور حمزہ دونوں چونک کر مڑے۔ منان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سپورٹ کیفیت تھی۔ کون ہو تم؟ اور میری بیوی کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ منان کی آواز کسی گرجتے بادل جیسی تھی۔ دعا کے لب ہلے۔ وہ سچ بتانے ہی والی تھی کہ حمزہ نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس نے فوراً اپنے چہرے پر بیچارگی اور لجاجت کے تاثرات سجائے اور منان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ سردار سائیں، خدا کا واسطہ ہے، میری مدد کریں، میں بہت دور سے آیا ہوں، سنا ہے آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ حمزہ کی آواز میں ایسی اداکاری تھی کہ ایک لمحے کے لیے دعا بھی دنگ رہ گئی۔ منان نے ابرو اچکائے۔ اس کی نظریں حمزہ کے مضبوط ڈیل ڈول پر پڑیں۔ اسے ان دنوں اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ایک ایسے ہی پرتیلے اور نڈر لڑکے کی تلاش تھی جو اس کے خاص کام سنبھال سکے۔ مدد؟ کیسی مدد؟ منان نے پستول کی نالی حمزہ کے سینے سے ہٹائی، مگر شک ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ سائیں، مجھے کام کی تلاش ہے، دشمنوں نے میرا سب کچھ چھین لیا، در بدر ہو رہا ہوں۔ یہاں بی بی جی کو دیکھا تو سوچا ان سے سفارش کروا لوں کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں۔ حمزہ نے نظر جھکا کر کہا، مگر ان جھکی ہوئی نظروں میں دعا کے لیے ایک خطرناک پیغام تھا۔ دعا بے یقینی سے حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بچپن کا دوست جو ابھی چند لمحے پہلے اسے بھگا کر لے جانے کی باتیں کر رہا تھا، اب منان کے پاؤں چھو رہا تھا۔ منان نے ایک گہرا سانس لیا اور دعا کی طرف دیکھا۔ دعا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ دعا کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی تھی۔ اگر وہ سچ کہتی تو منان حمزہ کو وہیں ڈھیر کر دیتا، اور اگر جھوٹ بولتی تو وہ ایک سانپ کو اپنے گھر پالنے کی مجرم بنتی۔ حمزہ نے خاموشی سے اپنی قمیض کا تھوڑا سا حصہ ہٹایا جہاں ایک خنجر چھپا رکھا تھا۔ یہ دعا کے لیے خاموش دھمکی تھی کہ اگر زبان کھولی تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ جی، یہ ہمارے گاؤں کا ہے، غریب ہے۔ دعا نے بمشکل جھوٹ بولا۔ اس کی آنکھیں خوف سے جھلک رہی تھی۔ منان نے حمزہ کو بغور دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک جان نثار کی ضرورت ہے، کل سے حویلی آ جانا، لیکن یاد رکھنا اگر غداری کی تو منان چودھری کی عدالت میں صرف ایک ہی سزا ملتی ہے، موت۔ حمزہ کے لبوں پر ایک مخفی اور شفقت مسکراہٹ آئی۔ شکریہ سردار صاحب، آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ شام کے وقت دعا کچن سے پانی کا گلاس لے کر کمرے میں جا رہی تھی کہ راہداری میں حمزہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے حمزہ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دعا نے دبی دبی آواز میں غصے سے کہا۔ تمہیں لینے دعا، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھو، میں تمہارے اس مغرور سردار کے اتنا قریب آ گیا ہوں کہ جب چاہوں اس کی گردن ناپ لوں۔ حمزہ نے جنونی انداز میں کہا۔ وہ تمہارے مالک ہیں۔ دعا کا لہجہ اچانک بدلا۔ مالک؟ حمزہ ہنسا۔ جس دن میں تمہیں یہاں سے لے کر نکلوں گا اس دن اسے پتہ چلے گا کہ مالک کون ہے۔
رات کو منان کمرے میں آیا تو وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی واسکٹ اتاری اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ دعا ادھر آؤ، اس نے حکم دیا۔ دعا ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی۔ منان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر بٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ پرانا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ وہ نیا لڑکا حمزہ اچھا کام کر رہا ہے، اسے تمہارے گاؤں کا پتہ ہے، اس لیے وہ تمہاری پسند ناپسند کا بھی خیال رکھتا ہے۔ منان نے دعا کے بالوں میں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ منان صاحب، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اسے ہٹا دیں۔ دعا نے التجا کی۔ منان نے سختی سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ کیوں؟ کیا وہ تمہیں کچھ کہتا ہے؟ دعا کہنا چاہتی تھی کہ ہاں، وہ مجھے دھمکاتا ہے، لیکن اسے حمزہ کی وہ نظریں یاد آ گئی جو اس نے ارحم اور زویا کا ذکر کرتے ہوئے ڈالی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ اس کے خاندان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نہیں، بس مجھے اجنبیوں سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے نظریں چرا لی۔ منان نے ایک سرد آہ بھری۔ ڈرنا چھوڑ دو دعا، اب تم منان چودھری کی پناہ میں ہو۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اس نے دعا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ حویلی کے باورچی خانے میں مسالوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن دعا کے دل میں صدموں کی مہک ابھی باقی تھی۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے سبزی کاٹ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار حمزہ کی وہ جنونی باتیں اور منان کا تبتا ہوا لمس گھوم رہا تھا۔ حمزہ دیوار سے ٹیک لگائے مٹھیاں بھیجے دعا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دعا کے ہاتھ میں وہی ہری چوڑیاں چبھ رہی تھیں جو منان نے پہنائی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اندر جا کر منان کا وجود مٹا دے، لیکن وہ صحیح وقت کا منتظر تھا۔ اچانک بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور حمزہ تیزی سے سائے میں روپوش ہو گیا۔ منان چودھری کچن میں داخل ہوا۔ اس کے سفید کرتے کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں اور ماتھے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں۔ دعا نے اسے دیکھا تو ہڑبڑا کر مڑی۔ چھری اس کی انگلی پر لگتے رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ منان کی آواز کی گرج نے خاموشی چیر دی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں ان کاموں کی ضرورت نہیں، ملازم کس لیے ہے؟ بیجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے سوچا ان کے لیے کچھ بنا لو، دعا نے نظریں جھکا کر کہا۔ منان اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کی قربت سے دعا کا دم گھٹنے لگا۔ منان نے اس کا وہ بازو سختی سے تھاما جس پر اس نے مرہم لگایا تھا۔ تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے ہلی کیوں؟ میں نے کہا تھا نا کہ جب تک میں نہ کہوں تم میرے کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ منان صاحب، میں کوئی قیدی نہیں ہوں۔ دعا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ حویلی ہے یا کوئی جیل؟ منان کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ اس نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ دعا کی پیشانی اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ تم میری ونی ہو دعا، اور ونی کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تم نے مجھے چوڑیاں دی تھی نا، اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ ان چوڑیوں کی کھنک بھی میری اجازت سے ہونی چاہیے۔ اس نے زبردستی دعا کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مجھ سے نظریں مت چڑھایا کرو، تمہاری یہ خاموش بغاوت مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ کچن کی اس تپش میں منان کا غصہ اور دعا کی بے بسی ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ منان نے اس کے دوسرے ہاتھ سے چھری چھینی اور اسے پرے پھینک دیا، پھر اسے سختی سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا چہرہ دعا کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنی گالوں پر محسوس کر رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ دعا سسک اٹھی۔ درد تو ابھی شروع ہوا ہے دعا، اور تم نے حمزہ کے سامنے جو ہمدردی دکھائی تھی اس کی سزا ابھی باقی ہے۔ منان نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، جس سے دعا کے پورے وجود میں جھنجھڑی دوڑ گئی۔ باہر اندھیرے میں کھڑا حمزہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ شخص جسے وہ اپنی زندگی مانتا تھا آج ایک درندے کے چنگل میں تڑپ رہی تھی۔ اس نے دیوار پر اتنے زور سے مکہ مارا تھا کہ اس کے ہاتھ سے خون رسنے لگا، لیکن وہ بے بس تھا۔ اگر وہ اس وقت سامنے آتا تو منان اسے اور دعا کے پورے خاندان کو مٹا دیتا۔ اگلے دن حویلی میں کچھ سکون تھا۔ دعا نے ہمت جمع کی اور بیجی کے ذریعے منان سے ایک فرمائش کروائی۔ اس کی بچپن کی سہیلی انم کی سالگرہ تھی اور اسے پارلر جانا تھا۔ منان پہلے تو بفر گیا، لیکن بیجی کے اصرار پر وہ مان گیا، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ حمزہ تمہیں لے کر جائے گا اور وہیں کھڑا رہے گا۔ 1 گھنٹے کے اندر تم گاڑی میں ہونی چاہیے۔ منان نے فائل پر دستخط کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ گاڑی پارلر کے سامنے رکی۔ حمزہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، خاموش اور گمسم۔ دعا گاڑی سے اترنے لگی تو حمزہ نے اسے پکارا۔ دعا رکی۔ اس کی آنکھیں اب بھی سوجی ہوئی تھیں۔ تم یہ سب کیوں برداشت کر رہی ہو؟ حمزہ کی آواز میں کرب تھا۔ وہ شخص تمہیں ایک چیز کی طرح استعمال کر رہا ہے، وہ تمہیں توڑ دے گا دعا۔ چلو میرے ساتھ، اب بھی وقت ہے۔ دعا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے دوپٹے پر گرا۔ کہاں جاؤ حمزہ؟ کہاں ہے وہ جگہ جہاں منان چودھری کا سایہ نہیں پہنچتا؟ میرے پیچھے میرا بوڑھا باپ ہے، میری معصوم بہن زویا ہے اور چھوٹا ارحم۔ اگر میں بھاگ گئی تو وہ ان سب کے لاشیں گرا دے گا، لیکن تمہاری زندگی؟ حمزہ نے تڑپ کر کہا۔ میری زندگی تو اسی دن ختم ہو گئی تھی حمزہ،
جب میں نے اس کی گاڑی پر پتھر مارا تھا۔ دعا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ وہ میرا شوہر ہے، چاہے زبردستی سے بنا ہوا ہو یا انتقام سے۔ اب مجھے یہی آگ جھیلنی ہوگی کیونکہ یہی میرا مقدر ہے۔ دعا روتے ہوئے پارلر کے اندر چلی گئی اور حمزہ وہیں گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر اپنی بے بسی پر آنسو بہاتا رہا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی میں ہر طرف سناٹا تھا سوائے منان کے کمرے کے، جہاں سے مدھم روشنی باہر آ رہی تھی۔ منان بیڈ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر تھیں جہاں سے دعا ابھی داخل ہوئی تھی۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنی جیولری اتارنے لگی۔ بہت دیر کر دی تم نے، منان کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہاں رش تھا، دعا نے مختصر جواب دیا۔ منان اٹھا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں دونوں کے عکس ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ ایک طرف طاقت اور غرور کا سمندر، دوسری طرف معصومیت اور خوف کی لہر۔ منان نے دعا کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی گرم تھے۔ اس نے دعا کے بالوں میں لگی پنیں ایک ایک کر کے نکالنا شروع کی۔ حمزہ سے کیا باتیں ہو رہی تھی گاڑی میں؟ منان کا لہجہ اچانک خطرناک حد تک دھیما ہو گیا۔ دعا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ کچھ نہیں، بس وہ راستہ پوچھ رہا تھا۔ جھوٹ! منان نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کا سر پیچھے کی طرف جھکایا۔ میں نے اسے تمہارے پیچھے بھیجا تھا تاکہ وہ تمہاری حفاظت کرے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم دونوں کے درمیان کچھ ایسا ہے جو مجھے پسند نہیں آ رہا۔ منان صاحب، آپ شک کر رہے ہیں، دعا نے تڑپ کر کہا۔ شک کمزور لوگ کرتے ہیں دعا، میں تو یقین رکھتا ہوں، اور میرا یقین یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس سے ہمدردی چاہتی ہو۔ منان نے اس کے چہرے پر جھک کر اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ یاد رکھنا، تم اس حویلی کی عزت ہو۔ اگر کسی نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا، اور اگر تم نے کسی کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر منان کے ہاتھوں پر گرے۔ ان آنسو کی تپش نے منان کے اندر کے طوفان کو کچھ دیر کے لیے تھما دیا، لیکن اس کی انا اب بھی بھپری ہوئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے دعا کو اپنی طرف موڑا اور اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ آج تم نے پارلر جا کر خود کو سنوارا کس کے لیے تھا؟ میرے لیے نہیں، اپنی دوست کے لیے، دعا نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ غلط جواب، منان نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ تم جو کچھ بھی کرتی ہو وہ صرف میرے لیے ہونا چاہیے۔ تمہارا ہر سانس، تمہارا ہر آنسو، تمہاری ہر مسکراہٹ پر صرف میرا حق ہے۔ منان نے زبردستی اسے اپنے قریب کیا۔ اس کے لمس میں آج غصے سے زیادہ ایک جنونی حق ملکیت تھا۔ وہ دعا کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ چاہے جتنی بھی نفرت کر لے، وہ اس کے وجود سے الگ نہیں ہو سکتی۔ دعا کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ منان اس کی روح کو کچل رہا ہے، لیکن اس کے سخت اور کرخت لمس کے پیچھے کہیں ایک ایسا درد بھی چھپا تھا جسے منان خود بھی تسلیم کرنے سے ڈرتا تھا۔ اگلی صبح جب دعا اٹھی تو منان جا چکا تھا، لیکن تکیے پر اس کے عطر کی تیز خوشبو اب بھی موجود تھی۔ دعا نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی گردن اور بازوؤں پر نیلے نشان منان کے پیار و غصے کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ نیچے آئی تو حویلی کے لان میں شور سنائی دیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو منان غصے سے حمزہ پر چلا رہا تھا۔ اگر دوبارہ تم نے دعا کے قریب جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں اسی لان میں دفن کر دوں گا۔ منان نے حمزہ کے گریبان سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ حمزہ خاموش تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں لگی آگ بتا رہی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہے۔ اسی وقت بی جان وہاں پہنچ گئی۔ منان، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں صبح صبح تماشا لگا رکھا ہے؟ منان نے غصے سے حمزہ کو چھوڑا اور بغیر کچھ کہے اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد حمزہ نے سر اٹھایا اور سیدھا اس کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں دعا کھڑی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا وعدہ تھا جس نے دعا کے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ دعا کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ 2 پاگل مردوں کے درمیان ایک ایسی جنگ کا ایندھن بن رہی ہے جس کا انجام صرف تباہی ہے۔ ایک طرف منان کا جنونی غصہ تھا اور دوسری طرف حمزہ کی خاموش وحشت۔ وہ کچن کی طرف مڑی جہاں اسے ارحم کی آواز سنائی دی۔ اس کا چھوٹا بھائی اس سے ملنے آیا تھا۔ دعا آپی! ارحم اسے دیکھ کر دوڑا۔ دعا نے جلدی سے اپنے بازو کے نشان دوپٹے میں چھپائے اور اسے گلے لگا لیا۔ ارحم، تم یہاں کیسے؟ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ ابا کہہ رہے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ارحم کی معصوم باتوں نے دعا کے زخم پر نمک چھڑک دیا۔ ارحم، میں نہیں جا سکتی، یہ اب میرا گھر ہے، دعا نے ضبط سے کہا، لیکن اس کا دل پھٹ رہا تھا۔
اسی وقت حویلی کے دروازے پر منان کی گاڑی دوبارہ آ رکی۔ وہ کچھ بھول گیا تھا اور واپس آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے ارحم کو دیکھا اس کے چہرے کے تاثرات ایک بار پھر بدل گئے۔ تو عارف علی کا بیٹا بھی یہاں آ گیا؟ منان کے لہجے میں وہی زہر تھا۔ دعا ارحم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ منان صاحب، یہ چھوٹا ہے، اسے کچھ مت کہیے گا۔ منان نے ارحم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر دعا کے قریب آ کر اس کے کان میں بولا، اسے واپس بھیج دو دعا، اس سے پہلے کہ میرا غصہ اس معصوم پر نکل جائے۔ دعا نے لرزتے ہاتھوں سے ارحم کو رخصت کیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ تو صرف شروعات ہے۔ منان کی انا اور حمزہ کا جنون ابھی اور کتنے امتحان لینے والا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ایک شام جب منان کسی ضروری کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا، دعا نے انم کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ منان نے ہمیشہ کی طرح حمزہ کے ساتھ جانے کا حکم دیا، یہ سوچے بغیر کہ محافظ ہی اب شکاری بننے والا ہے۔ گاڑی انم کے گھر کی گلی میں مڑنے کے بجائے شہر کے شور شرابے سے دور کچے راستوں پر دوڑنے لگی۔ حمزہ، یہ راستہ انم کے گھر کا نہیں ہے، تم گاڑی کہاں لے کر جا رہے ہو؟ دعا نے گھبرا کر پوچھا۔ حمزہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے طوفان سے پہلے کی چپ۔ میں تمہیں زندگی کی طرف لے جا رہا ہوں دعا، اس جہنم سے دور، جہاں منان چودھری کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ پاگل مت بنو حمزہ، گاڑی روکو، اگر اسے پتہ چلا تو وہ میرے ابا کو زندہ جلا دے گا۔ دعا چیخی، لیکن حمزہ نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ وہ اسے ایک ویران مگر پرسکون پہاڑی علاقے کے چھوٹے سے مکان میں لے آیا۔ یہاں پرندوں کی چہچہاہٹ تھی، لیکن دعا کے دل میں ماتم بچھا ہوا تھا۔ دوسری طرف جب منان حویلی لوٹا اور اسے پتہ چلا کہ دعا اور حمزہ ابھی تک واپس نہیں آئے تو اس کا پارا 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ اس نے انم کے گھر فون کیا تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی نہیں آیا۔ حمزہ، تیری اتنی ہمت! منان نے غصے سے میز پر پڑا گلدان دیوار پر دے مارا، جس کے ٹکڑے اس کے اپنے ہاتھ کو زخمی کر گئے، لیکن اسے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے آدمی کو الرٹ کیا، پورے علاقے کی ناکہ بندی کر دو، مجھے وہ دونوں زندہ چاہیے، خاص طور پر وہ غدار حمزہ، اسے میں اپنے ہاتھوں سے نشان عبرت بناؤں گا۔ منان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ دیوانہ وار دعا کو ہر اس جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں حمزہ اسے لے جا سکتا تھا۔ اس نے دعا کے گھر پر پہرا بٹھا دیا اور عارف علی کو دھمکی دی کہ اگر دعا نہ ملی تو حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ پہاڑی مکان میں دعا ایک کونے میں سمٹی رو رہی تھی۔ حمزہ کچن سے گرم کھانے کی پلیٹ لے کر آیا۔ اس نے دعا کے سامنے رکھی، لیکن دعا نے منہ موڑ لیا۔ کھا لو دعا، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ حمزہ نے نرمی سے کہا، مجھے کچھ نہیں کھانا حمزہ، خدا کا واسطہ ہے مجھے واپس چھوڑاؤ، تم نہیں جانتے منان کتنا شفاق ہے، وہ میری آپی زویا اور ابا کو کچھ کر دے گا۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ حمزہ کا دل پسیج گیا، لیکن اس کی ضد برقرار تھی۔ اس نے نوالہ بنایا اور زبردستی دعا کے لبوں سے لگایا، وہ کچھ نہیں کر سکتا، میں نے سب انتظام کر لیا ہے، ہم یہاں سے سرحد پار کر جائیں گے، میں نہیں جاؤں گی۔ دعا نے نوالہ جھٹک دیا، سالن اس کے کپڑوں پر گر گیا۔ وہ میرا شوہر ہے حمزہ، میں غنی ہی سہی، پر میرا نکاح ہوا ہے اس سے، میں کیسے کسی اور کے ساتھ بھاگ کر اپنے باپ کی پگڑی اچھالنے والی بیٹی نہیں بننا چاہتی۔ حمزہ نے اس کا بازو سختی سے تھاما، اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ کون سا شوہر؟ وہ جو تمہیں ہر رات میلا کرتا ہے، وہ جو تمہاری روح کو نوچتا ہے، میں تمہیں اس سے زیادہ پیار دوں گا۔ دعا، میں تمہیں وہ عزت دوں گا جس کے تم حقدار ہو۔ اس نے زبردستی اسے دوسرا نوالہ کھلانے کی کوشش کی۔ دعا تڑپ رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں میں شامل ہو رہے تھے۔ حمزہ کا یہ پیار اسے منان کے غصے سے بھی زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ منان کو مقبر سے اطلاع ملی کہ ایک کالی گاڑی پہاڑی راستے پر دیکھی گئی ہے۔ اس نے جیپ اسٹارٹ کی اور گولی کی رفتار سے اس طرف روانہ ہوا۔ اس کے ذہن میں دعا کے ساتھ گزارے ہوئے وہ پل گھوم رہے تھے جب اس نے اسے زبردستی چوڑیاں پہنائی تھیں۔ دعا صرف میری ہے، چاہے وہ مجھ سے نفرت کرے، پر وہ رہے گی صرف منان چودھری کے پاس۔ اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ اس کا غصہ اب ایک جنونی لگاؤ میں بدل چکا تھا۔ وہ اس مکان تک پہنچ گیا جہاں باہر حمزہ کی ایک گاڑی کھڑی تھی۔ منان نے گاڑی سے اترتے ہی پستول نکالی اور ایک زوردار ٹھوکر سے دروازہ توڑ دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ دعا حمزہ کے قریب بیٹھا اسے زبردستی کھانا کھلا رہا تھا اور دعا کے چہرے پر بے بسی اور آنسو تھے۔ حمزہ، منان کی آواز حویلی کی شیر کی طرح گونجی تھی۔ حمزہ بجلی کی تیزی سے اٹھا اور اپنی پستول تان لی۔ دعا دونوں کے درمیان آ گئی۔ منان صاحب نہیں، وہ چیخی، ہٹ جاؤ دعا، آج اس غدار کا حساب میں خود کروں گا۔ منان نے دھاڑتے ہوئے کہا،
تیری یہ جرت کہ تو منان چودھری کی ملکیت پر ہاتھ ڈالے۔ حمزہ ہنسا۔ یہ ایک زہریلی ہنسی تھی۔ ملکیت؟ دعا انسان ہے سردار صاحب، کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں جسے آپ نے جیت لیا ہو۔ یہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور آپ نے اسے چھین لیا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ منان صاحب، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ دعا نے روتے ہوئے منان کی طرف قدم بڑھائے۔ منان نے ایک جھٹکے سے دعا کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کا رخ اب حمزہ کی طرف تھا۔ محبت تو اب میں سکھاؤں گا، اور تجھے میں وہ موت دوں گا کہ تیری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ منان نے پستول کی بٹ سے حمزہ کے سر پر وار کیا۔ حمزہ لڑکھڑا کر گرا۔ منان اس پر پل پڑا اور اسے وحشیانہ طریقے سے مارنے لگا۔ دعا چلاتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن منان اس وقت انسان نہیں بلکہ ایک زخمی درندہ بن چکا تھا۔ بس کرے منان صاحب، یہ مر جائے گا۔ دعا نے منان کا بازو پکڑ لیا۔ منان رکا۔ اس کے چہرے پر حمزہ کے خون کے چھینٹے تھے۔ اس نے دعا کو غصے سے دیکھا۔ تمہیں اس کی فکر ہو رہی ہے جس نے تمہیں اغوا کیا؟ نہیں، مجھے اپنے بھائی ارحم اور ابا کی فکر ہے۔ اگر یہ مر گیا تو پولیس آئے گی اور سب برباد ہو جائے گا۔ دعا نے روتے ہوئے سچ بول دیا۔ منان نے حمزہ کو ادھموا چھوڑا اور دعا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لے گیا۔ گھر چل کر میں تمہارا حساب کروں گا۔ تم نے غدار کے ساتھ یہاں آ کر میری غیرت کو جو داغ لگایا ہے اسے دھونے میں وقت لگے گا۔ منان نے اسے گاڑی میں پٹکا اور تیزی سے حویلی کے راستے کی طرف روانہ ہوا۔ راستے پر دعا کی سسکیاں گونجتی رہیں اور منان کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ دعا کو جتنا قابو کرنا چاہتا ہے وہ اتنی ہی اس کے ہاتھ سے پھسلتی جا رہی تھی۔ حویلی واپسی کا سفر دعا کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ منان چودھری کی خاموشی اس کے چیخنے سے زیادہ خطرناک تھی۔ حویلی پہنچتے ہی منان نے اسے کسی گٹھری کی طرح بازو سے تھاما اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف لے جا کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ منان صاحب، میری بات سنیں، میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ دعا نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں چھونے کی کوشش کی، لیکن منان نے اسے سختی سے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ اب ایک عجیب سی شکست خوردہ اذیت تھی۔ تمہیں اندازہ ہے دعا کہ ان گھنٹوں میں مجھ پر کیا گزری؟ مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا۔ اس کی آواز پہلی بار لرز رہی تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں ظالم ہوں۔ ہاں میں ہوں، لیکن اس ظلم کی بنیاد وہ آگ تھی جو تمہارے خاندان نے میرے سینے میں لگائی تھی۔ مگر آج جب میں نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ بدلہ لینے کے چکر میں نے خود کو ہی تباہ کر لیا ہے۔ دعا نے حیرت سے اس مغرور مرد کو دیکھا جس کی آنکھوں سے آج پہلا آنسو ٹپکا تھا۔ منان نے اسے دھیرے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ یہ گرفت پچھلی راتوں سے جیسی سخت نہیں تھی بلکہ اس میں ایک التجا تھی، ایک پناہ تھی۔ مجھے معاف کر دو دعا، میں نے تمہیں بنی سمجھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم میری زندگی بن چکی ہو۔ دعا کا دل اب تک صرف خوف سے دھڑکتا تھا، آج پہلی بار منان کے لیے پگھلنے لگا۔ اس نے اپنا سر منان کے سینے پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے آپ سے بہت نفرت کی ہے منان صاحب، لیکن میں بے وفا نہیں ہوں۔ میں نے کبھی حمزہ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ منان نے اس کی پیشانی چومی۔ میں جانتا ہوں دعا، اب کوئی حمزہ، کوئی بدلہ اور کوئی جرگہ ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ اگلی صبح حویلی کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ منان نے اپنی انا کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور دعا کو ساتھ لے کر سیدھا عارف علی کی دہلیز پر جا پہنچا۔ عارف علی اور سغرا بی بی خوف سے باہر نکلے کہ شاید سردار کوئی نئی قیامت آیا ہے، لیکن جب انہوں نے منان کو دعا کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی۔ عارف علی صاحب، منان نے بڑے وقار سے قدم آگے بڑھایا، میں یہاں سردار بن کر نہیں بلکہ آپ کا داماد بن کر معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے دعا کے ساتھ جو زیادتیاں کی ان پر میں شرمندہ ہوں۔ میں جرگے کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتا ہوں۔ دعا بنی نہیں ہے، یہ اس گھر کی ملکہ ہے اور میرے دل کی دھڑکن۔ زویا اور ارحم بھی باہر نکل آئے۔ ارحم دوڑ کر اپنی یاپی سے لپٹ گیا۔ عارف علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے منان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم نے آج ثابت کر دیا کہ بڑا وہ نہیں ہوتا جو جھکائے بلکہ وہ ہوتا ہے جو جھکنا جانتا ہے۔ اسی شام منان نے عارف علی کے پورے خاندان کو حویلی مدعو کیا۔ بیجی نے اپنی بہو اور اس کے خاندان کا استقبال پھولوں سے کیا۔ حویلی جو کبھی قید خانہ لگتی تھی آج کہکہوں سے گونج رہی تھی۔ دعا
اور زویا کچن میں بیجی کے ساتھ مل کر میٹھا بنا رہی تھی، جبکہ ارحم منان کے ساتھ لان میں کرکٹ کھیل رہا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو مہمان رخصت ہو گئے۔ حویلی کی بالکنی میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ منان وہاں کھڑا آسمان کو تک رہا تھا کہ دعا گلابی رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس، ہاتھ میں چائے کے کپ لیے وہاں آئی۔ منان نے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ آج تم واقعی دعا لگ رہی ہو، کسی کی قبول ہوئی دعا۔ دعا نے شرما کر نظر جھکا لی۔ اور آپ تو وہی سردار تائی ہیں، بس تھوڑے سے بدل گئے ہیں۔ منان نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اس کی کلائی تھام لی۔ وہی ہری چوڑیاں اب بھی اس کی کلائی میں تھی، لیکن اب ان کی کھنک میں خوف نہیں بلکہ ایک نغمہ تھا۔ دعا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، اگر تم واقعی مجھے معاف کر پاؤ گی۔ کیا تم واقعی مجھے معاف کر پاؤ گی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دعا نے اپنا ہاتھ منان کے ہاتھ پر رکھا۔ جس دن آپ نے میرے بھائی کو گلے لگایا اور میرے ابا کے سامنے سر جھکایا، اسی دن میری ساری نفرت ختم ہو گئی تھی۔ اب صرف محبت بچی ہے منان صاحب۔ منان نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے کانوں سے سرگوشی کی۔ محبت؟ ابھی تو تم نے میرا پیار دیکھا ہی کہاں ہے، اب تک تو صرف میرا غصہ دیکھا تھا، اب دیکھو گی کہ منان چودھری اپنی جان کیسے نچھاور کرتا ہے۔ اس نے دعا کی کلائی سے ایک چوڑی نکالی اور اسے چاند کی روشنی میں دیکھ کر بولا، یہ چوڑیاں گواہ ہیں کہ تم میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ دعا نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ فضا میں مٹی کی خوشبو اور دور سے آتی بانسری کی آواز ایک نئی زندگی کا پیغام دے رہی تھی۔ حمزہ اب قصہ پرینہ بن چکا تھا، اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ منان نے اسے پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے شہر سے دور بھیج دیا تھا تاکہ وہ نئی زندگی شروع کر سکے۔ اب حویلی میں سسکیاں نہیں بلکہ دعائیں گونجتی تھیں۔ منان چودھری کا جوہر جلال اب اس کی طاقت نہیں بلکہ اس کی محبت کی حفاظت کی ڈھال بن چکا تھا۔ سردار صاحب، دعا نے دھیمے سے پکارا۔ جی میری جان، منان نے والہانہ انداز میں جواب دیا۔ آپ کبھی مجھے ونی مت کہیے گا۔ منان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تم ونی نہیں تو میری کائنات ہو۔ اور اس طرح انتقام کی تپتی آگ محبت کے ٹھنڈے جھرنے میں بدل گئی، جہاں دو دلوں نے ایک دوسرے کو اپنی تمام تر خامیوں کے ساتھ قبول کر لیا۔